اس مہینے کے اندر 60 بلیک چیک ہوتے ہیں. اگر 30 دن کا روزہ ہے تو 60 بلینک چیکس، اور اگر 29 دن کے ہو گئے تو 58 بلینک چیکس. بلینک چیک سے کیا مراد؟ کہ جب آپ کو کوئی بلینک چیک دے دے، اس کا ہوتا ہے کہ بھائی اب تم نے اس کے اوپر جو اماؤنٹ لکھنی ہے لکھو اور جا کے کیش کروا لو. ایسا ہی ہے نا، یہی بلینک چیک ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہر روز 2 بلینک چیک دیتے ہیں. کون کون سے؟ ایک افطاری کے وقت، جو مومن، جو روزے دار افطار کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح جو بندہ تہجد کے وقت سحور سے پہلے اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تہجد کی دعائیں اور افطار سے پہلے کی دعائیں یہ بلینک چیک ہے، بلینک چیک. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ افطار سے پہلے دعا بھی کرنی. بس وہ کبھی کسی نے سکھا دی بچپن میں کہ وہ افطاری سے پہلے کی کیا دعا ہے، یا تو وہ پڑھ لیتے ہیں یا وہ بھی نہیں یاد ہوتی. سیدھا ہی بس وہاں پہ اللہ اکبر ہوئی، اللہ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے نا منہ بھی کھلتا ہے، اللہ، اور پہلا سموسہ اندر، پہلا پکوڑا اندر. تو افطار سے پہلے تمام گھر والوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یا تو اپنی انفرادی دعا کریں یا گھر کا کوئی ایک فرد سب کے لیے اجتماعی دعا کروائے. اول تو میرے نزدیک اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ افطار پارٹیوں میں نہ جائیں تو بہتر ہے. ہاں، روزے دار کا روزہ کھلوانا بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. جس نے کسی کا روزہ کھلوایا اس کو اس شخص کے روزے کا ثواب خود ملتا ہے. جس کا روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جس نے اس کا روزہ کھلوایا اس کے ثواب کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. روزے دار کا روزہ کھلوانا بہت اجر والی بات ہے، لیکن یہ افطار پارٹی میں کھلوانا ضروری نہیں ہے. اس کے اور بہت سے جو ہے نا طریقے ہیں کہ روزے دار کا روزہ کھلوانے کے. لیکن جو ہمارے یہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک تو مخلوط پارٹی اکثر جگہوں پہ، پھر جو ہے اب سب افطار سے پہلے جو ہے وہ اپنی اسی طرح کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لغو باتوں میں، لامعنی باتوں میں، کوئی ان کا غیبت میں یا دنیاوی کسی شغل میں. احساس ہی نہیں کہ بھائی یہ دعا کا وقت ہے، دعا کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت ہی مجبوراً کہیں جانا بھی پڑ جائے تو افطار سے کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر کے الگ ہو جائیے، اپنی آرام سے تسلی سے اس وقت دعا کیجیے اور پھر روزہ کھولیے. اس وقت کو ضائع مت کریں. اگر آپ کو کسی نے بلینک چیک دیا ہو تو کیا آپ اس چیک کو ضائع کر دیں گے؟ کبھی نہیں ضائع کریں گے. تو یہ بالکل ویسا ہی ایک گولڈن چانس ہے.